اس مولا کے نام سے ابتدا کہ کائنات کے نظام کو چلانے میں اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، وہ ایسا قدرتوں والا ہے، وہ چاہے تو یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو ابراہیم پر آگ کو گلزار کر کے دکھا دے، وہ چاہے تو چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھا دے، وہ ایسی قدرتوں والا ہے۔ اس نے انبیاء کے واقعات کو قرآن کے پاروں میں بکھیر کر میرے اور تیرے ایمان پر حفاظت کا پہرا لگا دیا۔ ابراہیم کا واقعہ سامنے رکھنا، اسماعیل کا واقعہ سامنے رکھنا، یوسف کا قصہ سامنے رکھنا، یہ سارے انبیاء کے قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تمہاری نظر کسی اور طرف اٹھنے نہ پائے، تمہاری نگاہ کہیں اور پھٹک نہ جائے، تم کسی میرے در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف نہ چلے جاؤ، تم کسی سرخ جھنڈی کو دیکھ کر وہاں سجدہ نہ کر بیٹھو، کسی عالی شان جانور کو دیکھ کر اس کے نیچے سے گزرنا نہ شروع کر دینا۔ یہ ساری چیزیں تمہیں رب سے دور کرنے والی ہیں۔ جو یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، جو ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر سکتا ہے، جو اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا سکتا ہے، وہ تیری میری حاجتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے، وہ تیرا میرا مشکل کشا ہے، وہ تیرا میرا حاجت روا ہے۔ رب نے قرآن میں مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے، ہر مشکل میں پکارنا ہے تو مجھے، اس لیے کہ میں تمہاری پکار سننے والا ہوں، اور ایسی پکار سنتا ہوں تمہاری شاہ رگے حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اور آج ہم دن کے اجالوں میں کیا کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کیا کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم اپنے والدین کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو سکتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر ہم فیس بک پہ کیا دیکھتے ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم اپنے والدین کو نہ بھی بتائیں، ہمارے علاقے والے اس سے نہ آشنا ہو، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے 3 اندھیروں میں ہماری صورت کو بنایا ہے۔ ہم بولنا نہیں جانتے تھے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ وہ رب کہتا ہے تم رات کی تاریکیوں میں کیا کرتے ہو، میں گواہ ہوں، دن کے اجالوں میں کیا کرتے ہو، میں گواہ ہوں، تم مجمعوں میں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہوتے ہو، میں گواہ ہوں۔ اس لیے شاعر نے اپنے تخیل کو پرواز کہتے ہوئے کہا، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاست کا گواہ تو، صالح سے ثمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی حکم حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں کو تیرا حکم آیا تھا۔ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جسے سمجھ میں آئے گا وہی بولے گا۔ اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریا کی طوالت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی آواز پورے علاقے میں جانی چاہیے، تاریخی کانفرنس ہے، عقیدے کی بات ہے، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، قرآن کو ماننے والوں کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق ہے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبرائیل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تکبر میں معاویہ جس انس سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، اور ابھی تک داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، ابھی تک داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ تو،
حسین اصغر کی شہادت کا گواہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ وہ شفیع، وہ عظیم پیغمبر، جس پیغمبر نے ہمیں فرشوں پہ نہیں بلایا، عرشوں پہ نہیں بلایا، دنیا سے جاتے ہوئے جب باپ جا رہا ہو بیٹوں کو بلاتا ہے، ماں جا رہی ہو بیٹیوں کو صدا لگائی جاتی ہے۔ میرے پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے فاطمہ، حسن و حسین کو یاد نہیں کیا، بلکہ کیا تو اپنی امت کو کیا ہے۔ جبریل کو کہا جبریل جاؤ رب سے پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ رب نے تسلیاں دی ہیں۔ پھر میرے پیغمبر نے دنیا سے رخصت اختیار کی ہے۔ میرا پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے امت کو نہیں بھولا۔ کل قیامت کے دن ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس وقت بھی میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر ربی امتی پکار رہا ہوگا۔ اس عظیم پیغمبر پہ لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یوں کہوں گا، ان جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی، محشر میں اپنی امت رو رو کے بخشوالی۔ پھولوں نے مسکرانا ان کے لبوں سے سیکھا، شمس و قمر میں ان کے چہرے سے ہے زیادی، مکھ جن کا نوری نوری، کملی ہے جن کی کالی، رب نے انہیں بنایا دونوں جہاں کوالی، رب نے انہیں بنایا دونوں جہاں کوالی۔ اور دوسرا عنوان عظمت صحابہ، وہ عظیم المرتبہ شخصیات جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی مال اولاد سب کچھ پیارے آقا پہ قربان کر کے اس دین اسلام کی بلند و بالا عمارت کو اپنے خون اور اپنے ہڈیوں سے تقویت عطا فرمائی ہے، اور اس جھنڈے کو سرنگونی ہونے کیا، سر بلند کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ وہ اصحاب پیغمبر جن کے بارے میں میرا اور آپ کا نظریہ ہے کہ محمد قمر ہے، ستارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ، خدا کو ہے محبوب ان کی ادائیں، خدا کو ہے محبوب سارے صحابہ، کبھی کفر و باطل کے آگے نہ سہمے نہ بھاگے نہ ہارے صحابہ، شریعت کی سب کرتے ہیں ترجمانی، سیرت کے دل کا شمارے صحابہ، شریعت طریقت حقیقت ملائے، کس عنوان کو چھیڑا جائے، نبی کی ہر ادا کو اپنانے والے صحابہ ہیں۔ میرے آقا اٹھتے کیسے تھے، دیکھنے والے صحابہ، اپنانے والے صحابہ، میرے آقا بولتے کیسے ہیں، سننے والے صحابہ، بتانے والے صحابہ، نماز کیسے پڑھتے ہیں، دیکھنے والے صحابہ، اپنانے والے صحابہ ہیں، شریعت طریقت حقیقت ولایت ہر فن کے جامع ہمارے صحابہ۔ اور در صحابہ اہل بیت پہ حاضری لگواتے ہوئے اصحاب اہل بیت، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول ہماری آنکھوں کا نور، ایمان کا چین ہے کہ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جان بھی حسین ہے، وہاں ایک جان بھی حسین ہے، کامی بھائی وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ سنو وقت کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ آپ کے سامنے علماء کرام کا ایک گلدستہ سٹیج پر سجا ہوا ہے، اور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو بیان سنائیں گے انشاءاللہ۔ میں اور آپ شروع سے جتنی بڑی نیت ہوگی اللہ اتنا بڑا اجر دے گا۔ کہتے ہیں نیت تو کر لینی چاہیے، انشاءاللہ ابھی 10-11 ہوئے ہیں۔